بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11th آور میں وسیم بادامی خوش آمدید کہتا ہوں. کل کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک بار پھر کچھ نوک جھونک شروع ہو گئی ہے اور آج اس میں یہ ڈیولپمنٹ مزید ہوئی کہ اب یہ معاملہ عدالتوں تک لے گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انداز کے بیانات دیے ہیں عمران خان صاحب نے ان کی لیڈرشپ کے بارے میں، الطاف حسین صاحب کے بارے میں، ساکھ متاثر ہوئی ہے اس سے، اس لیے 5 ارب روپے کا ہرجانہ کر دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے. فاروق نسیم صاحب اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے آج اور فاروق ستار صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے. دوسری جانب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنے لائر سے مشاورت کر رہے ہیں. وہ 10 ارب روپے کا جرمانہ کریں گے، کل ملا کے 15 ارب روپے ہو گئے. 10 ارب کا جرمانہ کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ عام طور پر ظاہر ہے پاکستان میں حتیٰ عزت اور اس طرح کے مقدمات کی کیا نوعیت ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے سب. لیکن کیا ان دو جماعتوں کا، جو کہ اب تک دونوں اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ، ان دو جماعتوں کے درمیان یہ عدالتی معاملات جاری رہیں گے ان دا ڈیز ٹو کم آلسو؟ اور ان عدالتی معاملات کا کہیں اور بھی تو اثر سڑکوں پر یا کہیں اور تو خدا نہ خاصہ دیکھنے میں نہیں آئے گا، اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب وسیم اختر صاحب، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے جناب علی زیدی صاحب، اور ہمارے ساتھ بحیثیت تجزیہ کار موجود ہوں گے پروگرام آف دی ریکارڈ کے ہوسٹ جناب کاشف عباسی صاحب. ایک بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب وسیم اختر صاحب، ممبر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہی امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے جناب علی زیدی صاحب، اور بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے وائا سیٹلائٹ ARY نیوز کے اینکر پرسن بطور اینالسٹ موجود ہیں جناب کاشف عباسی صاحب، ARY نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. وسیم میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم میں بتائیے گا یہ پاکستان میں حتیٰ کہ عزت کے معاملات کی ایسی کون سی کوئی اتنی اچھی ہسٹری ہے جو آپ لوگوں نے یہ کر دیا ہے، یا آپ لوگوں نے اسی لیے کر دیا ہے کہ اس میں سے نکلنا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس چلو ٹھیک ہے ایک نیوز ویلیو ہی ہے اور کیا ہے، چلو خیر ہے، ناٹ بیڈ؟ نہیں ایسا نہیں ہے وسیم، جو آپ بات کر رہے ہو میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ہاں کہ پاسٹ میں ایسی کوئی مثال رہی نہیں ہے، مگر ہم بھی ساری سچویشن دیکھتے ہوئے جو گیون لا ہے ہمارے ملک کا، ہاں اس میں رہتے ہوئے ہمارے پاس یہ آپشن ہے. بالکل ہے. تو ہم اس آپشن کو بھی ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نوٹس بھیجا جاتا ہے. صحیح ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں معذرت کر کے اس سے آگے بڑھا جائے. صحیح ہے. جذبات میں، جلد بازی میں ایسے سٹیٹمنٹ نکل جاتے ہیں تو جو پہلا نوٹس جاتا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کیا نام ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس آدمی کو جس سے غلطی سے کوئی سٹیٹمنٹ نکل جاتا ہے کہ وہ واپس لے لیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ایڈمنٹ ہے کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اچھا. تو اب ظاہر ہے ہماری جو رائے کورٹ میں گئی ہے، ہم نے جو لکھ کے بھیجا ہے کہ فوراً جیسے ہی خبر آتی ہے ان کی شہادت کی، خاتون کی، اور PTI کی جو قیادت ہے وہ ایک گھنٹے میں الزام لگا دیا، بیان دے دیتی ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آتی. نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اچھا وسیم میں میرا ضمنی سوال اسی سے متعلق ہے. آپ کی گفتگو جاری رہے گی، وہ چونکہ وہ ساتھ میں ایک نیوز ہے وہ لوگ دیکھتے رہیں گے سائیڈ ونڈو پر. وہ جو تاج برطانیہ کا تیسرا ولی عہد پیدا ہوا ہے، کیٹ میڈلٹن کے بیٹے، ان کی وہ رونمائی ہو رہی ہے، وہ لوگ دکھا رہے ہیں، وہ ساتھ میں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام ساتھ ساتھ جاری رہے گا. تاج برطانیہ کے تیسرے ولی عہد میں ویسے ان کی خوش نصیبی کو رشک بھی کر رہا ہوں. دنیا میں آئے اور پتہ نہیں براہ راست مناظر آپ ترقی یافتہ قومیں ہیں. ہاں ترقی یافتہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں. ہاں اللہ معاف کریں. یہاں ہمارے یہاں جب کچھ بیٹھا پیدا ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے
صحیح صحیح 2% کے لوگ یہاں کے بھی وہیں جا کے ان کی ڈلیوری ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر ہم اپنی گفتگو پر واپس آ سکیں ابھی. جی ٹھیک ہے وسیم میں آگے. اچھا وسیم میں مجھے یہ بتا دیں, بات کروں گا, یہ مجھے آپ کا پوائنٹ تو آ گیا, اور علی زیدی صاحب یہ بات سن رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے اگر آپ اس پر ایک معذرت ایکسپیکٹ کرتے ہیں الطاف صاحب سے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے الطاف صاحب پر الزام لگایا, اگرچہ ابھی تو مقدمہ وغیرہ سب کچھ, تو ان کا بھی یہ بنتا ہے نا کہ وہ آپ سے معذرت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے تو ان کے لیڈر کو باقاعدہ وہ الفاظ کہے جو کہ میں ابھی دوہرا بھی نہیں سکتا, تو پھر وہ بھی آپ سے معذرت ایکسپیکٹ, تو آپ کی طرف سے کوئی معذرت آئی ہے ان الفاظ پہ جو آپ نے ان کی لیڈرشپ کو کہے تھے؟ گالی دیکھیں الطاف بھائی نے بعد میں یہ کہا تھا کہ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو اس کو درگزر کیا جائے, یہ تو بات الطاف بھائی نے کی تھی. کیٹیگوریکلی اس بیان پر تو نہیں کہا تھا, ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا, کیٹیگوریکلی اس بیان سے متعلق تو نہیں کہا تھا. ہاں ظاہر ہے ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہی دیا جاتا ہے. اس وقت کافی چیزیں چل رہی تھیں اور اس دوران یہ مرڈر ہو گیا, یہ ان کی شہادت ہو گئی, اور ایک دم وہاں سے جواب آ گیا کہ الطاف بھائی کی ذمہ داری عائد کر دی ہے اس پہ. تو یہ عجیب سا گیا. ظاہر ہے ہمیں بھی شوق تھا کہ ایک اتنے بڑے لیڈر جو اتنی جدوجہد کر کے یہاں پہنچے ہیں اور وہ بغیر انویسٹیگیشن کے ایک دم ایک وہ دے رہے ہیں, اور پھر وہ جو بیان لیا گیا وہ ہماری نظر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, نہ میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ اس وجہ سے ہم کورٹ میں گئے, اور ایک قانونی طریقہ کار ہے ہمارے ملک میں, آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے, آپ کا حق ہے, وہ ہم نے اپنایا ہے. اچھا وسیم بھائی, میں اگر ایک لمحے کے لیے سچویشن کو ریورس کر دوں, پھر میں علی زیدی صاحب کی طرف آؤں گا اور کاشف عباسی صاحب بھی موجود ہیں. فرض کریں یہ سچویشن ریورس کر لیں, یہ آپ لوگوں کے کارکنان میں اس بات پر اشتعال ہوتا یا یہ خیال پایا جاتا صحیح یا غلط کہ ہمارے ساتھ کی ہے تحریک انصاف نے دھاندلی, اور اس کے بعد آپ لوگوں کے حوالے سے کہیں سے یہ بیان آتا کہ یہ جو سارے شوبازی کر رہے ہیں نا یہاں, میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں ہوں, ورنہ بھی جاؤں تو یہ 3 تلواروں کو بنا دیں گے اصلی تلوار, اور اس کے بعد ایک بائی الیکشن ہو جس پر آپ لوگوں کی سیریس ریزرویشنز ہوتی ہیں, پھر اس کا, اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کا خدا نہ کرے کوئی ممبر مارا جاتا, پہلا شک آپ کا کس پہ جاتا؟ اسی پارٹی پر نہیں جس نے اوپنلی اس طرح کی باتیں کی ہوتی ہیں جو میں نے دہرائی ابھی, نیچرلی. اگر ہمارا شک جاتا, وسیم بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, تھینک یو, تو ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے, ہم قانونی چارہ جوئی کرتے, ہم پینل بنواتے, اس کی کوشش کرتے, ہم انویسٹیگیشن پہ نظر رکھتے. اچھا ٹھیک ہے, کہ پارشل انویسٹیگیشن ہو. صحیح ہے. میں بالکل یہی سوال لے کر اینڈ تک پہنچانا چاہتے. ہم سنیں میری بات ختم نہیں ہوئی وسیم. ہم یہ نہیں کرتے کہ انگلینڈ جا کے کسی رائل فیملی کے ڈنر میں یا کسی سینیٹر سے جا کے بات کرتے کہ دیکھو جی یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, کراچی میں سے پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں, صحیح ہے, یہاں آئین ہے, عدالتیں آزاد ہیں. اگر آپ کو ان پہ اعتبار ہے, اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو, تو آپ اپنا کیس یہاں پلیٹ کرو. اچھا ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب, وسیم اختر صاحب کے سامنے میں نے ساری سچویشن اپوزٹ کر کے رکھی, تو انہوں نے کہا اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم پھر عدالتی چارہ جوئی کرتے, الزام نہ لگاتے. اب یہ تو عجیب ہے نا کہ خان صاحب بستر علالت سے کہیں کہ الطاف حسین کو براہ راست ذمہ دار سمجھتا ہوں, اور ایف آئی آر کٹ جائے نامعلوم افراد کے خلاف. تو مطلب جو رائٹ پلیٹ فارم ہے اس میں آپ نامعلوم لکھیں, اور اسٹیٹ یعنی آپ ٹیلی ویژن پر آ کر آپ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو بلیم کر دیں. دیکھیں وسیم, 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں. پہلے تو کوٹ ان کوٹ یہ آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر ہی جو بریکنگ نیوز تھی نا, اتفاق سے میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے. جو بریکنگ نیوز تھی 12 مئی کے, جب پی ٹی آئی کے جو لوگ دھرنا کر رہے تھے 3 تلوار پہ, اس میں یہ لکھا تھا کہ الطاف حسین صاحب کا بیان یہ تھا کہ ابھی حکم کروں تو ساتھی 3 تلوار والوں کو تلواروں سے چھنی کر دیں. کوٹ ان کوٹ یہ بیان تھا. 3 تلواروں کو اصل تلوار بنا دے, میرا خیال ہے. چلیں ہاں وہ ٹھیک ہے, میں سامنے رکھا ہوا ہے اے آر وائی کی, وہ آپ چاہیں تو میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں, آپ دکھا دیجیے. آپ ہی کی بریکنگ نیوز, آپ ہی کی وہ, ابھی حکم کروں تو ساتھی 3 تلواروں کو تلواروں 3 تلوار, ڈبے پر یہی لکھا ہوا چل رہا تھا. ویسے کہا یہ تھا کہ 3 تلواروں کو اصل تلوار بنا دے, لیکن ڈبے پہ یہی چل رہا تھا کہ وہ اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بات ساری ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی میں مور لوئل دین دا کنگ لوگ ضرور ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہوتے ہیں نا, ہر جگہ یہ ہوگی. آج سے نہیں آپ تاریخ پڑھ لیں, ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں مور لوئل دین دا کنگ. تو آپ ایسا بیان دے کیوں
کہ کسی کو اتنا جذباتی کر دیں کہ وہ سچی مجھ میں یہ کام کر پڑے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے, انہوں نے واپس لیا, کتنوں نے سنا کتنوں نے نہیں سنا. واپس لینے کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ پہ 90 میں ان کے کوئی ورکر کنونشن تھا جس میں ان کا خطاب تھا, جس میں انہوں نے اور کچھ ایسے لفظ استعمال کیے تھے کہ جو میرے خیال میں ٹی وی کے اوپر نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی اگر لفاظی ہوگی اور اس طرح کی دھمکیاں چلیں گی یا اس طرح کے الفاظ کسی کے بارے میں بھی استعمال کیے جائیں گے تو اس کا ریاکشن تو آئے گا. جہاں تک ہم نے تو یہ مجھے تو پھر ایف آئی آر کٹوائیں اور پھر چارہ جو ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف پلس نے کاٹ دی, مطلب یہ کیا کا جواب آپ دے رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے اور آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اسی کا نام دیتے ہیں نا جس نے آپ کو دھمکی دی ہے. صحیح ہے. تو ہم نے تو کہا ہے ان کو اب نہیں ہے تو وہ کورٹ میں کیس جائے گا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں, ختم. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کیوں نام لکھایا, دیکھیں یہ ان کی فیملی جو تھی زہرا آپا کی, یہ ان کی فیملی والوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کا نام لکھیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے وسیم بھائی نے کہا ہے کہ جی کراچی کے اندر اگر وہ پاکستان کے اندر ہی کرتے, دیکھیں ولی بابر بھی تھا, اس کی ایف آئی آر کٹی, وہ 6 کے 6 گواہ بھی مر گئے. تو ہمارا تو حال عدالتوں کا بھی اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا ہی فرق ہے. میں تو ابھی وسیم بھائی سے ایک اور بات پوچھتا ہوں, ابھی ان کا ایک ساتھی ایم پی ہے اور ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا, جی قریشی صاحب کو, جی ساجد قریشی صاحب کو, جی ہے نا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ 10 دن پہلے ٹی وی پہ آیا کہ جی ان کا قاتل پکڑا گیا, اس کا نام کیا تھا, محمد فرحان, ٹھیک ہے, اور 3 دن بعد ان کا قاتل پولیس کسٹڈی میں مسٹیریسلی مارا گیا. جی ہاں, مارا گیا. تو پاکستان کا تو حال یہ ہے. اور میں ان سے ایک اور درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ ان کا بالکل رائٹ ہے کہ جی وہ 5 ارب کا لا سوٹ کریں, 10 ارب کا کریں, وہ ان کا رائٹ ہے, اس میں تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں کا قانون تو سب کو پتا ہے, وسیم بھائی بھی گزرے, میں بھی گزرا ہوں, سب گزرے پاکستان کے قانون سے. ذرا انگلینڈ کا قانون تو ٹھیک ہے, پلیز بی بی سی کو بھی لا سوٹ کر دیں جا کے. ہاں یہ چلیں, یہ بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا, میں پوچھوں گا وسیم بھائی سے, لیکن کاشف بھائی پہلے یہ بتا دیں, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتوں میں جو معاملات لے کر گئے ہیں, یہ اس سے کیا دونوں پارٹیز نے ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے یا اپنے آپ کو یہ ذرا ڈیفینسو کے بجائے ایگریسو اسٹریٹجی ہے, یعنی اس پرٹیکولر ڈیولپمنٹ سے کیا ہوگا؟ اور جی ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہ 5 ارب کر کے گئے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو 10 ارب کا لے کر جائیں گے لا, یہ اس سے کیا ہوگا؟ بھائی وسیم کل میں دونوں کے خلاف 20 ارب کا لے جاؤں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ان عدالتوں میں آج تک کچھ نہیں ہوا. ڈیفیمیشن, جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, میرا خیال ہے آج تک ڈیفیمیشن میں کسی کو جانے کا کچھ ہوا ہے, نہ کسی کو سزا ہوئی ہے. یہ ہمیں بھی آپ بھیجتے رہتے ہیں, اوروں کو بھی بھیجتے رہتے ہیں, ہم سارے بہت سے ہرجانے کے نوٹسز لے کر گھومتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں شاید ان ہرجانے کے نوٹسز کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا پولیٹیکل پریشر پڑ جائے گا, ایک 5 ارب کا انہوں نے لا سوٹ بھیج دیا ڈیفیمیشن کا, ہوگا کچھ نہیں ہے. یہ صرف 5 ارب کا یہ بھیج دیں گے, 10 وہ کسی اور چیز کو اٹھا کے 10 ارب کا وہ بھیج دیں گے پاکستانی عدالت میں. اچھا, اس ڈیفیمیشن کا تو کچھ نہیں ہوگا, گیم پلینگ ہے. لیکن یہ جو وجہ جو وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ڈیفیمیشن والے معاملات میں, یعنی کہ زہرا شاہد صاحبہ کا قتل, اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ عمران خان صاحب پبلکلی بلیم کرتے ہیں الطاف صاحب کو, اور پھر علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں ایف آئی آر میں نام کیسے لکھواؤں, تمہاری برادری کا تو آدمی تھا, اس کا نام تھا ولی خان بابر, اس کے کتنے گواہ مارے گئے 6, تو کہتے ہیں میں کیا ایف آئی آر میں نام لکھواؤں بھائی پھر. تو اب اس کا کیا جواب ہے, کیا کریں؟ اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم سارے جانتے ہیں, صرف کراچی کے ڈائنامکس اگر ہم پچھلے جو 10 15 20 سال سے جو کراچی کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں, یار 7000 بندے مر گئے کراچی میں پچھلے 5 سال, کسی ایک آدمی کا قاتل پکڑا ہوا انہوں نے. ہم کتنے ہائی پروفائل لوگ مر گئے, وہ سڑکوں پہ تو مر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. کبھی ایک کا فون جاتا ہے, کبھی دوسرے کا فون جاتا ہے, کبھی تیسرے کا فون جاتا ہے, سارے ٹارگٹ کلر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں. کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوگا زہرا شاہد کے قاتل کا, نہیں پکڑا جائے گا. یہ ہم آج بھی کبھی پچھلے 10 سال اگلے 10 سال بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے, جی زہرا شاہد صاحب کا قاتل اور جی نہیں پکڑا گیا. آج میں شرجیل میمن صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی 4 لوگوں کو پکڑا تھا سسپیکٹس, وہ 4 کو ہم نے چھوڑ دیا, اب ہم نئے سسپیکٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ نئے سسپیکٹس آئیں گے, اس کے بعد کوئی اور مشتبہ افراد کو پکڑیں گے. بابا ان کا کچھ نہیں ہونا. یہ پاکستان ہے, اور خصوصاً پاکستان میں ایک لالس اسٹیٹ ہے جس کا نام کراچی ہے, جس پہ سپریم کورٹ کا ہاتھ کھڑے کر دیے. مجھے تو لگتا ہے سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اس نے بھی کہا جی آپ کے پاس ساروں کے پاس ٹیررسٹ ونگز ہیں, آپ کو یہ ٹیررسٹ ونگز ختم کرنے ہیں, آپ کو سیاسی پولیس کو ختم کرنا ہے. یہ کچھ نہیں ہوا.
اور نہ کچھ ہوگا. ہم پتہ نہیں کس فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ شاید ذرا شاید کا کوئی ایسا قتل ہوا. بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر حملہ ہوا, 150 بندے مارے گئے, اس کے بندے پکڑے گئے آج تک. بینظیر بھٹو کو قتل کر کے چلے گئے, آپ اس کو نہیں پکڑ سکے, آپ ان کے قاتل کہاں سے پکڑیں گے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو پھر میں, لیکن وسیم بھائی جو بڑا معصومانہ سوال علی زیدی صاحب نے کیا تھا, یہ بی بی سی نے جس بھی وجہ سے ایک منظم سازش کا حصہ بننے کے بعد طالبان کے زیر اثر ہو کر جو ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے, اس کی کم سے کم یہ سزا تو ملنی چاہیے نا بی بی سی کو کہ آپ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں, چونکہ پاکستان کی عدالتوں میں تو معاملہ پھر بھی بہت خراب ہے, برطانوی عدالتوں میں تو نہیں ہے. تو بی بی سی کے خلاف کیوں آپ کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں کر رہے؟ یعنی ہم غریبوں سے, ہم خاکساروں سے نکل کے ذرا آگے بھی تو جائیں نا, یہاں تک کہ عزت کا معاملہ. او بھائی یہ پاکستانی میڈیا جس کو 10-10 ارب ریٹ ٹھوک سکتے ہیں, بی بی سی پہ نہیں کرتے ہی ہے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ان کے خلاف احتجاج ہم نے کیا جو ریکارڈ پہ ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز نے خط لکھے, ہر جگہ خط لکھے, ہمارے سینیٹرز نے خط لکھے, ہمارے لوگ ان کے اداروں کے سامنے جا کے بینرز لے کے کھڑے ہوئے. جو ہم وہاں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. قانونی چارہ جوئی کا حق تو آپ کو وہاں پر بھی ہے نا, وہاں کے قانون کے مطابق بی بی سی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق تو ہے. وسیم یہ ڈیسیشن تو ہمارا ہے نا. ظاہر ہے آپ کا ہے, میں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں اس حق کو استعمال نہیں کر رہے؟ ابھی ہم اپنا حق پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر راستہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا, جو جمہوریت پسند اور آئین اور قانون میں رہتے ہوئے. اب ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آپشن اویلیبل ہے تو ہم اسی پہ جائیں گے, ظاہر ہے. اور اب بیٹر کورٹ میں ہے, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کورٹ جانبدار ہو کے, غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کرے, وہ ہمیں فیصلہ ایکسپٹ ہوگا. اچھا, لیکن آپ اس بارے میں کیا فرمائیے گا وسیم صاحب, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا قانونی چارہ جوئی کریں, یہاں تو جو ہے وہ ایک ایک کیس کے 6 گواہ مر جاتے ہیں بھائی, تو ہم کیا بات کریں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے ایسا, میں ایگری کر رہا ہوں کاشف کے بات سے, میں ایگری کر رہا ہوں. اب پوائنٹ تو میں بھی بہت سارے سکور کر سکتا ہوں بھائی. کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کے 2 شہید ہوئے ایم پی اے, اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا, اور اس کے قاتل نے تو ایکسپٹ کر لیا کہ میں نے مارا ہے. ہاں, اس کے اوپر لیڈرشپ کیوں نہیں کھل کے آئی باہر کے طالبان تم نے کیسے مارا؟ طالبان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو خیر, اچھا علی زیدی صاحب ویسے کل بھی یہ بات کہ ہمیں, لیکن مجھے بات بتائیں وسیم جی مسئلہ یہ, مجھے اس کا کمپیریزن بتائیں نا, مجھے بتائیں ان دونوں کا کنیکشن کیا آپس میں. آپ ایک ایشو کو, ایسا کراچی مسئلہ ہے, کراچی کے حالات خراب ہیں, کراچی میں لوگ مر رہے ہیں, کراچی کی بات کریں. میں کراچی کے اوپر اس ملک کا کاشف ایسا نہیں ہے, کاشف ایسا نہیں ہے, میں اپنی بات ختم کروں کسی اور پہ گا. تنقید کر دیں. سنیں, میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. کراچی کا معاملہ رہا نہیں کاشف. اب پنڈی اسلام آباد میں بھی بھتے چل رہے ہیں, لاہور میں بھی بچے کی پرچیاں آ رہی ہیں, بھتے کا معاملہ آ گیا, لاہور میں بھی آ گیا, پورا ملک اس میں ہے, پھنسا ہوا ہے ان چیزوں میں. کراچی پہ نہ رہے صرف. ابھی ٹرک پکڑا گیا جو پنجاب سے کراچی آ رہا تھا, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا اپنے اسلحہ سے بھرا ہوا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, کراچی کا معاملہ نہیں ہے صرف. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جب پشاور, پنڈی اور لاہور کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ کسی کراچی میں ایسا ہوا, میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, جب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک جگہ پہ کوئی کام ہوتا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں, تو پورے پاکستان میں یہ کام شروع ہوگا. اگر آپ کسی بھی چیز سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں رکھیں گے, کیا پنڈی میں نہیں ہوگا. سنیں, کیا پنڈی میں شہادت ہوئی ہے بے نظیر صاحبہ کی, وہاں کچھ پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. میں نے تو پہلے کہا, میں تو آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کا یہ حال ہے بھائی, وزیر اعظم پورے ملک کا یہ حال ہے. وسیم میری بات سنیں, میں وہی بول رہا ہوں, آپ تو صرف چھوٹے سے آدمی کو رو رہے ہیں. وزیر اعظم پنجاب میں پنڈی میں مارا گیا, آج تک کچھ نہیں ہوا. لیاقت علی خان کا قتل پنڈی میں ہوا, کچھ نہیں ہوا. پورا پاکستان پرابلم میں ہے. وسیم اختر صاحب, ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ہم نے ملک ایسے ہی چلانا ہے. کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا کہ وزیر اعظم مار دیے جائیں گے اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اب تو جس کے پاس حکومت ہے, سنیں, اب تو جس کے پاس حکومت ہے ان سے بات کرے. کے پی کے میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے, ڈرون حملے رکوائے, لوڈ شیڈنگ ختم کروائے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے. پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, سینٹر میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان سے بولیں کہ امن قائم کریں.
اور بلکہ کاشف بھائی دیکھیں نا یہ معاملہ تو پاکستان تک نہیں بلکہ شاید پوری دنیا تک محدود نہیں ہے. دیکھیں نا عمران فاروق صاحب لندن میں مارے گئے ان کا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا, تو یہ تو اب ایسا ہی ہے, مطلب معاملہ ٹائم تو لگتا ہے. نہیں وسیم کے عظیم طارق صاحب کا پکڑا گیا, یا نشاط ملک کا پکڑا گیا, یا خالد بن ولید کا پکڑا گیا, یا رازق خان کا پکڑا گیا, یا رضا حیدر کا پکڑا گیا, منظر امام کا پکڑا گیا, ناصر حسین, الطاف حسین کے بھائی کا قتل ہوا, ان کا قاتل پکڑا کون گیا پاکستان میں؟ تو پھر کیا کریں, دکان بند کریں, وہ 11 تار ختم کریں, کسی کا قاتل نہیں پکڑا جا رہا, لوگ مر رہے ہیں. انسان کا کام ہوتا ہے جدوجہد کرنا, ناکامی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن انسان جدوجہد کم از کم نیت تو ٹھیک رکھے نا جدوجہد میں. اچھا جی وسیم آپ کو اینڈ کرنے میں بریک یہ جو قاتل ہے ملک میں لا نہیں ہے. آپ وسیم یہ کاشف نے جو بات کی, یہ وسیم بھائی بیٹھے یہ میری بات سے ایگری کریں گے, کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور کتنے انفلوئنشل سٹنگ ایم ایل اے منسٹرز ان لوگوں کو چھڑوا دیتے ہیں. میرا پوائنٹ ہے یہ تو نامعلوم افراد ہیں جو قتل کر کے نکل جاتے ہیں. جو معلوم افراد ہیں جو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, اس کو تو کنڈیم کرو, اس پہ تو کوئی بیان نہیں ہوتا. وسیم جو ہمارے 2 شہید ہوئے ہیں, آپ کو میں ایف آئی آر کی کاپی اگلے شو میں دکھا دوں گا. دونوں میں جو حکومت نے ایف آئی آر کاٹی ہے وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ کاٹی ہے, پروونشل حکومت نے, جنہوں نے کلیم کیا نامعلوم افراد نہیں ہے ایف آئی آروں پہ ٹی پی کے اندر, دونوں بالکل ٹی ٹی پی کے نام پہ کاٹی ہے. ارے وہ خود کلیم کر رہے ہیں تو ہم نے تو ان کے نام پہ کاٹی ہے. لشکر جنگ بھی کلیم کرتی رہی ہے, خان صاحب واز دی فرسٹ لیڈر جو کوئٹہ گئے بھی اور اوپنلی کنڈیم بھی کیا. نہیں, اور ابھی اپنے 2 ایم این ایز کے معاملے پر بھی خان صاحب نے اوپنلی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس تنظیم کا نام لے کے کچھ بات کی تھی. کس کے نام پہ؟ یہی جن کے خلاف نے ایف آئی آر کاٹی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس حوالے سے ارے انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے پشاور کے اندر, انہی کے نام کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ٹی ٹی پی کے نام کی. ٹھیک ہے چلیں وسیم صاحب یہ آپ کو تسلی ہو گئی. اگر علی کاپی وسیم کو بھجوا دو تو مجھے بھی مل جائے گی یار. میں بھجوا دوں گا باس آپ کو کاپی, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بس کوئی ٹینشن نہیں, میں چھوٹا سا بریک لے لوں. علی زیدی صاحب آپ وسیم بدامی کو کاپی بھجوائیں, وسیم بدامی صاحب وسیم اختر صاحب کو بھجوائیں گے, پھر مجھے یقین ہے وسیم اختر صاحب آگے لندن میں بھجوائیں گے اور سب وہ کاپیز دیکھ لیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. علی زیدی صاحب یہ سوال میں نے کل بھی اٹھایا تھا, اس کا جواب نہیں ملا تھا, آئی ہوپ کہ آج مل جائے گا. مجھے یہ بتائیے آپ کو یہ تو ماننا ہے نا آپ کا کہ پاکستان کی حکومت مفاہمت کی بنیاد پر اور پاکستان کی عدالت کئی وجوہات کی بنا پر, کبھی کمزور پروسیکیوشن, کبھی وکیل نہیں کیا جج کر لیا, کبھی کیس کمزور, یا کبھی وہ بھی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مصلحت سے کام لیتی ہے. آپ کو یہ شکوک برطانوی حکومت یا عدالت کے بارے میں تو نہیں ہے, یا ہے؟ دیکھیں کم از کم وہاں اس قسم کی لا لیسنس تو نہیں ہے نا برٹن میں جو پاکستان میں, بلکہ جو پاکستان میں اب لا لیسنس ہے میرے خیال میں دنیا کے تو سر اب میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر, ان کے سارے معاملات اتنے عرصے سے وہاں پر چل رہے ہیں کہ ایسے ملک میں جہاں کے نظم و نسق پر آپ کو اعتماد ہے, جہاں کی عدالتوں پر آپ کو اعتماد ہے, جہاں کی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ بہت فیئر ہے نسبتاً, اور وہاں پر اگر ان پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 99% سکسیس ریٹ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا آن مرڈر کرائمز, 99%. اور اب تک اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اگر ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی بھی چیز پروو نہیں کی تو اس کا کیا مطلب؟ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا, اگر کیا ہے تو کیا ہے. مطلب یہ تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا نا الطاف حسین صاحب نے کہ ان کے گھر سے پیسے لے کے گئے. اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں سے آیا, وہ ان کے ڈونیشنز کے دیں تو وہ ڈونیشن کا حساب دے دیں, یا ان کی پراپرٹیاں جو اتنی ساری لندن میں ہے وہ بتا دیں جی پیسے, وہ ان کو جواب. لیکن یہ تو کل کی بات ہے نا, عمران خان صاحب تو بہت سالوں پہلے جا رہے تھے لندن اور کہہ رہے تھے کہ, اور یہی الفاظ کہہ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں آج کہ بھئی برطانیہ کی عدالتیں اور میں تو لندن سے نکلوا کر رہوں گا. تو اگر عمران خان صاحب کے پاس شواہد ہوتے تو وہ کامیاب ہو جاتے, یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں بھی لوگ وکیل نہیں کرتے, جج کر لیتے ہیں. ہمیں پاکستان میں آگے حکومت گواہوں کو کوشچن ایگزامینیشن نہیں کرنے دے رہی, اور سارا جو آپ دے رہے ہو اس کا سارا جو پروف ہے وہ پاکستان میں ان کو نہیں آنے دیا, انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا تھا. اچھا کاشف بھائی یہ بتائیں, اس پہ ذرا کامنٹ کریں کہ مطلب یہ بات کیا ہے وسیم جی پلیز. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. برطانوی عدالت, برطانوی پولیس جو بھی فیصلہ دے برطانوی عدالت وہ سب کو قبول ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہیں گے, لیکن ایم کیو ایم کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہو رہی ہے, مجھے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے. یا تو آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں
یا آپ ان پر اعتبار نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ آئے گا تو ہم اعتبار کرتے ہیں, ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم اعتبار نہیں کریں گے. نہ تحریک انصاف کو یہ کہنا چاہیے, نہ ایم کیو ایم کو یہ کہنا چاہیے. ابھی تک جو پوسچرنگ ہو رہی ہے اس میں کم از کم ایم کیو ایم کی جانب سے جو الطاف حسین صاحب نے خود تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سازش کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن اگر ہمیں اتنا یقین ہے, لیٹس بی فیئر, اگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ برطانیہ کی عدالت صرف انصاف کرتی ہے اور انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کرتی, تو ہم پاکستان میں تو 10-10 ارب کے ہرجانے ٹھوک دیتے ہیں. مجھے بھیج دیا, مبشر لقمان کو بھیج دیا, 4 اور کو بھیج دیا, ہم کو تو بھیج دیا, اور ہم انشاءاللہ فیس بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ جب تک ہم ٹھیک ہیں تب تک ہم ٹھیک ہے. میرا یہ بڑا پکا ماننا ہے کہ جہاں ہمیں غلط ہے وہاں پہ ہمیں سزا بھی ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں شاید یہاں پہ بچت ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کچھ ہوگا نہیں, اس لیے ہم جو دل میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ بات ہے. لیکن بھائی جو بی بی سی ہے وہ اس سے زیادہ سنگین الزام لگا رہی ہے جو ہم نے پاکستان میں کسی نے لگائے ہوں. صحیح ہے. ہم نے الزام نہیں لگائے, ہم تو صرف آپ کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں کہ لندن میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, بی بی سی نے تو کھل کے 4 چارج لگا دیے ان کے اوپر. مجھے تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں تو سیدھا ان کو بی بی سی کو لندن کے کورٹ میں لے جاتا. وہاں پہ تو پیسے بھی بہت اچھے خاصے مل جاتے ہیں. آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ کہ بی بی سی کو کورٹ میں نہیں لے کر گئے. میرا تو یہ سوال ہے, میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید میں بی بی سی کو بھی کورٹ میں چلیں. لیکن مجھے ضمناً آپ یہ سوال بتائیں نا کاشف بھائی, بڑا معصومانہ میرا آپ سے سوال ہے کہ بی بی سی نے بھی ایک ڈاکیومنٹری دکھا دی اور اس کے بعد جو ایک اور چیز ان کو شائع کرنی تھی وہ انہوں نے 11 آر پہ منسوخ کر دی. اب اگر یہ کام کوئی پاکستانی چینل کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دھمکی ومکی آ گئی, فون شون آ گیا. بی بی سی کو تو ایم کیو ایم فون کرنے سے رہی, تو بی بی سی نے کیوں وہ منسوخ کر دیا؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اسی لیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل نیوز چینلز, میں نے بہت کام کیا سی این این بی بی سی کے ساتھ. کریکٹ. یہ لوگ جب تک کچھ ثابت نہیں کر سکتے ہمیشہ اپنی لا ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. کیا یہ ڈاکیومنٹری آن ایئر جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ بھی لا ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا ہوگا. صحیح ہے. آپ یہ نہ سوچیں, آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پرنٹ کو انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں ڈالا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکیومنٹری بھی چلائی ہے. سو وہ جب بھی کوئی کام کریں گے اپنی لا ٹیم سے پہلے مشورہ کرتے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے اگر یہ کل کورٹ میں گیا معاملہ, کین وی اسٹینڈ دا کوڈ آف لا؟ ڈاکیومنٹری کے کیس میں شاید ان کو لا ٹیم نے, لیگل ٹیم نے یہ کہا ہوگا کہ یہ چلا دیں. ہو سکتا ہے ان کو لیگل ٹیم نے منع کیا ہو کہ آپ انٹرنیٹ پہ نہ ڈالیں. ہو سکتا ہے کوئی اور کسی اور وجہ سے فیصلہ کیا ہو. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لک ٹو مچ انٹو ڈاکیومنٹری بھی. آپ یہ ڈاکیومنٹری کی لینگویج سنیں, مبینہ طور پر وہ اللیجڈلی ہر چیز کے اوپر بات کریں. یہ الزامات ہیں, وہ الزامات الطاف حسین صاحب خود مانتے ہیں کہ میرے پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں. تو بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں سوائے اس کے کہ جو وائلنس پھیلایا گیا ہے پاکستان میں تقریروں کی وجہ سے, اس کے علاوہ کوئی نیا چارج نہیں ہے جو یہ نہیں مانتے. صحیح ہے. اس ڈاکیومنٹری میں ایسا کچھ نہیں تھا, صرف ایک ٹیسٹیمنیز کچھ تھی, کچھ انٹرویوز ایسے تھے جو لوگوں کے ایڈمیشنز تھے. اس کے علاوہ چارجز تو بھی پرانے ہیں جو الطاف حسین صاحب اپنی تقریر میں خود مانتے ہیں. وسیم بھائی, یہ کاشف بھائی جو بات کر رہے ہیں, میں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوال کروں کہ آپ کو نہیں لگتا آپ کی اخلاقی اور قانونی پوزیشن بڑی مضبوط ہو جائے گی اس وقت جب آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ہے برطانیہ, یہ ہے عمران فاروق صاحب کا قتل, یہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ, یہ ہے تحقیقات, کر لیں, ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. جب آپ ابھی سے یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ برطانیہ کے حق میں بہتر ہے کہ بس یہ چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا, تو ایک تاثر یہ بنتا ہے صحیح یا غلط کہ آپ ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں کہ کل کو کوئی گیم آپ کے خلاف ہو تو آپ کہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے, دیکھا ہو گیا نا. اور تو کچھ نہیں ہے, تو یہی ہے. اچھا دیکھیں, ایسا ہے, مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے. باقی سارے اسٹیٹمنٹس الطاف بھائی کے رٹے ہوئے ہیں سب کو, اور بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بھی رٹی ہوئی ہے سب کو, مگر الطاف بھائی کی ایک بات نہیں کسی نے سنی, یا سنی اور اسے انسنی کر دی. الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں, اپنے اسٹیٹمنٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو اگر چارج مجھ پہ لگا, اگر کورٹ میں گئے آپ ایشو, تو میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا, اور جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کروں گا. صحیح ہے. یہ تو اسٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ پہ ہے. بالکل ہے, لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پر ہے نا جو میں نے دہرایا ہے. سنیں میری بات سن لینا. اب آپ لوگوں نے اتنا بولا, مجھے بھی تھوڑا سا بولنے دینا. ٹھیک ہے. اب تو یہ ہو گیا کلیئر کہ جو آپ کورٹس کی بات کر رہے ہیں, برٹش کورٹس کی, انگلینڈ کی, کہ ہم اس پہ یقین رکھ رہے ہیں, الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ ہے. مگر ایز اے لیڈر جو وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ ان کو بہت ساری ایسی چیزیں پتا ہوں گی جو وہ پبلک نہیں کر رہے, کہ سازش ہے, ماضی میں بھی سازش ہوئی ہے.
آپ کے سامنے ہے کراچی پاکستان میں دوسری پارٹی کھڑی کی گئی, اسٹیبلشمنٹ یہاں کی ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر ایک سیاسی لیڈر بیان دے رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ مجھ پہ یہ الزام ڈالا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے, ابھی تک کوئی الزام نہیں لگا ان پہ, کوئی ایکیوزیشن نہیں ہوئی ہے, کوئی چارج نہیں لگا ہے ان پہ, میٹر کورٹ میں جائے گا اگر کچھ ہوگا تو. مگر ہمیں اتنی جلدی ہے, یہاں کافی لوگ اس خواہش میں ہیں کہ اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کے ساتھ. مگر میں یہ بتا دوں کہ ان کی خواہش پوری ماضی میں بھی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ اس بار بھی نہیں ہوگی. اچھا, اور جہاں تک برٹش کورٹ کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں گا, میرے علی بات کر رہے تھے, بھائی جب آپ اتنا انفلوئنس کرو گے, اور ویسے بھی لیڈرشپ کا انفلوئنس ہے انگلینڈ میں, ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے, رائل فیملی کے ساتھ ہے اور بہت ساری, وہ اس پہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں. یہاں سے ٹویٹر, یہاں سے میسیجز, یہاں سے لیٹرز, ہزاروں کی تعداد میں ان کی پالیسی بن گئی ہے کہ بھیجو برٹش گورنمنٹ, وہاں سینیٹرز کو بھیجو کہ کچھ کریں, بس ان کی آخری خواہش ہی یہی ہے. مگر میں انہیں یہ بتا دوں کہ بھائی سٹیٹس کو توڑنے کے لیے, ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہماری پارٹی 35 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. وسیم بھائی, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپٹ کیا, ہماری پارٹی, ایک سیکنڈ وسیم میری بات ختم نہیں, ہماری پارٹی کے اس جدوجہد میں 15,000 سے زیادہ کارکنان شہید ہوئے ہیں. ابھی آپ وہاں پہنچ نہیں سکے, ابھی نہ پہنچ سکو گے. اسٹیٹس کو آپ توڑنا چاہ رہے ہو, ہم بھی وہی توڑنا چاہ رہے ہیں, اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاسی جماعت کے خلاف کاروائیاں کرے تو سمجھ میں آتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وتیرہ یہ رہا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیوں ایم کیو ایم کے خلاف اور ایک ایسی جماعت, مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. انٹرنیشنل یعنی کیا بگاڑ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا؟ آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہو, معصوم تو ہوں. آپ میڈیا کو بابر بھائی نے ایک مثال دی تھی, ریمن ڈیوس کیسے چلا گیا, کسی 2 حکومتوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے تو گیا ہے نا. تو آپ سمجھدار ہو, ماشاءاللہ کاشف بھائی بھی سمجھدار ہیں, سمجھیں. کاشف بھائی سمجھیں, اور یہ بتائیں, دیکھیں نا, یا تو یہ رہا ہو کہ ہمارے ملک میں کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا یا کچھ اور نام دے دیں, کبھی کوئی اثر و رسوخ کی تاریخ ہی نہ رہی ہو تو بات الگ ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہاں تو این آر او بھی ہوتا ہے, تو دبئی میں ہوتا ہے, ابو دھابی میں ہوتا ہے. یہاں تو بے نظیر صاحبہ جب وطن واپس آتی ہیں تو ایک طرف مشرف صاحب سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو کونڈولیزا رائس سے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کو ضیاء صاحب پھانسی لگا رہے ہوتے ہیں, دوسرے ملک سے فون آتے ہیں, اسامہ سے ملاقاتیں. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کے ملک سے چلا جاتا ہے. یہ جیسے ہی وسیم بھائی نے مجھے بولا ہے, میرے ذہن میں 3-4 مثالیں آ گئی ہیں, مجھے یقین آ گیا کہ واقعی میں اتنا بولا نہیں ہوں. جی کاشف بھائی. وسیم میں کچھ آپ بالکل, آپ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کے سر ہم ڈالتے رہے ہیں, لیکن میں ان کنسپریسی تھیریز میں نہیں جانا چاہتا. میرا صرف ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ مت سوچیں کہ پوری دنیا کی کوئی خواہش ہے کہ آپ کے خلاف کچھ ہو. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ کا سسٹم ہے, اس کورٹ کے سسٹم کو چلنا ہے, وہ اپنا کام خود بخود کرتے ہیں. یہ پاکستانی کورٹ تو ہے نہیں جہاں پہ کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے کام آگے نہیں چلے گا. برطانیہ کا کورٹ ہے, برطانیہ کی پولیس ہے, ہم تو ان کی مثالیں پاکستان میں دیتے آئے ہیں. لیٹس سی وہ معاملہ کدھر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کہا مجھے قبول ہے جو بھی عدالت فیصلہ ہم نے نہیں, میرا ایک سوال وسیم بھائی سے, میرا ایک سوال ہے وسیم بھائی سے, کوآپریشن کی آفر ہے ان کو, وہ جس سے سوالات کر رہے ہیں ہم موجود ہیں وہاں, وہ انویسٹیگیشن میں ہم کوئی آڑے نہیں آ رہے, ہم ان کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. کاشف آخری سوال پھر علی بھائی سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس کروں گا. ایک آخری بات کر لوں, ایک آخری سوال کاشف بھائی کرنا چاہتے ہیں. میں ایک کلیئر کر دوں, وسیم اختر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. ایک گھر ہے, میں الطاف بھائی کی بات پوری کر لوں. الطاف بھائی کے نام پہ ایک گھر ہے, باقی جو بھی پراپرٹی ہے وہ ایم کیو ایم ٹرسٹ کے نام پہ. لیکن وہ کتنی ہے وہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے, پیسے کتنے نکلے وہ بھی نہیں بتاتے آپ, پتہ نہیں کیا تو کیا کرو گے آپ پوچھ کے, آپ بتا دیں, عیاشی کریں گے. غریب لوگ ہیں, $1 ملین تو سن کے خوش ہو جائیں گے, بس ہم تو سن کر ہی عیاشی کر لیں گے, بس بتا دیں. نہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عوام کا ہی پیسہ ہے, عوام کے پاس ہی ہے. باقی جو اربوں خربوں بتا دیں, عوام دیکھ رہی ہے وسیم میں, بتا دیں 500 روپے نکلے, 1000 کا نوٹ نکلا, 10,000 کا نکلے, 1000 کا نوٹ نکلا, 10,000 کا چیک نکلا, بتا دیں, مہربانی ہوگی. ہم اس سے پہلے بھی پروگراموں میں جواب آ چکا ہے اس کا کہ
پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے وہ لے کے گئے کیونکہ رسید نہیں دی انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے کہ ہم یہ کاشف بھائی فائنل ورڈ یہ بالکل کنکلوڈ کرنا ہے میں نے. آ جائے گی ٹھیک ہے عدالت میں آ جائے گی جلدی کس بات کی. میرا ایک سوال مجھے وسیم اختر صاحب نے سوال ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جی چھوٹے سا پوائنٹ ہے پلیز سر ایک سیکنڈ میرا علی ایک سیکنڈ میں ایک سوال میرا ایک سوال ہے پر چھوٹا سا سوال. میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. ہر چیز ہم دیکھ لیں گے, سازش بھی ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو فاروق ستار صاحب کی میں نے بات سنی جو بی بی سی کو انٹرویو دیا انہوں نے, اس میں بھی اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم مڈل کلاس کی پارٹی ہیں, ہم جاگیرداروں کے خلاف ہیں, اس لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. انہوں نے شاید اس طرح کی ایک دو باتیں کی جو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می کہ برطانیہ کا پاکستانی فیوڈلز کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتا ہے جس کو بچانے کے لیے میں پوچھتا ہوں وجہ ہوگی. پہلے میں علی بھائی کا فائنل پوائنٹ لے لوں. کاشف آپ اگر یہ نہیں سمجھے کہ کیا وجہ بن رہی ہے, دیکھیں یہاں کی جو فیوڈل مینٹیلٹی ہے جو 65 سال سے رول کر رہی ہے اس ملک کو, کاشف آپ سمجھتے ہو جانتے ہو, جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں, ہم تو کولیشن میں رہے ہیں, جو اصل اقتدار میں لوگ رہے ہیں وہ ان کو ہینڈل کرنا, ان سے ڈیل کرنا ان کے لیے آسانی ہے. اچھا اس لیے آسانی سے ہینڈل ہو سکتے ہیں. اگر آپ سٹیٹس کو توڑنے والی پارٹی ہو, اگر آپ علی بھائی ٹھیک ہے, علی بھائی فائنل کمنٹ کی پارٹی ہو تو ان کے لیے آئی گاٹ یور پوائنٹ. وسیم بھائی جی, علی بھائی فائنل پوائنٹ یا آخری منٹ ہے. آپ نے سٹیٹس کو توڑا تو نہیں, آپ انہی کے ساتھ ہی تھے. بڑے مشہور معصومانہ سوال پوچھنے میں بادامی صاحب, میں آپ سے اور میرے دوست ہیں وسیم اختر بڑے, میں ان سے بھی ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے ایک معصومانہ سوال پوچھا کہ جی بی بی سی کو کیا ڈر ہے, وہاں تو ایم کیو ایم نہیں کال کرے گی. اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا کراچی میں تو کال کرتی ہے, مطلب کیا آپ ایڈمٹ کر رہے ہو اس بات کو؟ کراچی میں الزام تو یہ لگتا ہے نا کہ کال کرتی ہے. دوسری بات یہ وسیم بھائی, وسیم اختر بھائی, مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ لوگ نے یہ کلیم کیا ہے ہمیشہ سے کہ عمران فاروق صاحب کے مرڈر میں آپ نے ہمیشہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اور برطانوی جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان کا کھلا ساتھ دیا. یہ ہے نا سر بات, اس بات میں کوئی غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ آپ کلیم کرتے رہے نا, اور کیا بھی ہوگا آپ نے ضرور, آپ کے اتنے بڑے لیڈر تھے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ حکومت میں تھے 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے 15,000 کارکن ایم کیو ایم کے بالکل کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں بہت لوگ مارے ہیں. میں تو خود ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بہت